دوستو، تاریخ میں کچھ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جو پوری انسانیت کو شرما دے۔ جانوروں کی نمائش گھر یا چڑیا گھر تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن ایک ایسا چڑیا گھر بھی پچھلی صدی میں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں جانور نہیں، انسان کو نمائش کے لیے رکھا گیا۔ جی ہاں دوستو، 1904 میں ہونے والا ہیومن زو کا واقعہ انسانی تاریخ کا ایک انتہائی شرمناک اور نسل پرستانہ باپ ہے۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے یورپی اور امریکی نوآبادیاتی ذہنیت، سائنسی نسل پرستی اور مغرب میں دیگر اقوام کو کم تر انسان سمجھنے کے رجحان کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ 1904 میں امریکہ کے شہر سینٹ لوئس میں ایک عظیم بین الاقوامی میلہ منعقد ہوتا ہے۔ دوستو، یہ میلہ امریکہ کی ترقی، طاقت اور نوآبادیاتی اثر و رسوخ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں مختلف اقوام کی ثقافتوں، نوآبادیات کی نمائندگی کے نام پر انسانی نمائش بھی رکھی گئی۔ اس میلے کا سب سے شرمناک پہلو ہیومن زو تھا، جس میں افریقہ سے لائے گئے افراد، خاص طور پر اوٹا بنگا نامی ایک نوجوان کو پنجرے میں بند کر کے عوام کے سامنے نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ اوٹا بنگا کا تعلق کانگو کے ایک مبوتی پیجمی قبیلے سے تھا۔ وہ چھوٹے قد، مختلف زبان اور ثقافت رکھنے والا ایک افریقی تھا۔ اسے جانوروں کے ساتھ چڑیا گھر میں رکھا گیا، بالکل ایسی جیسے کوئی جانور، جنگلی جانور ہو۔ لوگ آتے، اس پر ہنستے، مذاق اڑاتے اس کا اور اس کی تصاویر لیتے۔ کچھ لوگ تو اس پر کھانے بھی پھینکتے تھے۔ پنجرے پر لکھا تھا دوستو، دا مسنگ لنک۔ دوستو، یہ مسنگ لنک سے مراد یعنی انسان اور بندر کے درمیانی گمشدہ کڑی کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے مکمل انسان ماننے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ یہ سب سائنس، تعلیم کے نام پر کیا جا رہا تھا۔ اس وقت مغرب میں سائنسی نسل پرستی عروج پر تھی، جہاں پہ ثابت کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ سفید فام نسل بالاتر ہے، جبکہ دیگر اقوام، خاص طور پر سیاہ فام قبائلی اور کالونیل اقوام پسماندہ یا بونے انسان ہیں۔ اوٹا بنگا کا پنجرے میں قید ہونا ایک عوامی تماشا بن گیا تھا۔ ہزاروں لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے۔ چند ماہ بعد اسے دوستو پنجرے سے نکالا گیا، لیکن وہ شدید ذہنی صدمے میں تھا۔ بعد میں وہ امریکہ میں ایک چرچ کے پاس رہا، مگر زندگی بھر اس کے ساتھ ظلم، تنہائی اور بدسلوکی کا سلسلہ جاری رہا۔ اور وہ دن آیا جب 1916 میں اوٹا بنگا نے خودکشی کر لی۔ اوٹا بنگا کی زندگی مغرب کی نوآبادیاتی درندگی، نسل پرستی اور انسانیت کی تذلیل کی عبرتناک علامت ہے۔ اگر علم، ترقی اور تہذیب کے نام پر انسانیت کو رون دیا جائے تو وہ ترقی نہیں بلکہ سفاکی کہلاتی ہے۔ یہ ہیومن زو صرف اوٹا بنگا کی نہیں بلکہ کئی دوسری کمزور اقوام کی تذلیل کی ایک مثال ہے، جنہیں طاقتور ریاستوں نے تجربہ گاہوں، سرکس اور نمائشوں میں استعمال کیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کا بہت شکریہ۔